پھر ہے نفاق اور ہے خدا فراموشی۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، میری جوان بیٹی ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے خواب میں دیکھ لوں۔ یعنی حضرت حسن بصری کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، میں خواب میں انہیں دیکھوں کہ وہ کس حال میں ہے، وہ قبر میں کس حالت میں ہے، کوئی ایسی دعا بتلائیے جس سے میری مراد پوری ہو جائے۔ آپ نے اسے ایک دعا سکھلائی، اس عورت نے رات میں وہ دعا پڑھی اور اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا۔ کہیے سبحان اللہ۔ بزرگان دین اولیاء کرام کی بارگاہ میں لوگ ایک زمانے تک جاتے ہیں اور آج بھی جاتے ہیں، لیکن آج کیا ہے، ہمارا عقیدہ اٹھ چکا ہے، ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، اسی لیے آج ہم بزرگان دین اللہ والوں کے پاس نہیں جاتے۔ پہلے کوئی بھی معاملہ آتا تھا پیش تو لوگ جاتے تھے، جا کر کے رابطہ کرتے تھے، جیسا کہ اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے۔ میں دیکھا تو اس کا حال یہ تھا کہ اس نے جہنم کے تار کول کا لباس پہن رکھا تھا۔ اللہ اکبر! تار کول کس کو بولتے ہیں؟ تار کول کا لباس پہن رکھا تھا جہنم کا۔ اس کے ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ عورت نے دوسرے دن یہ خواب آپ کو سنایا۔ عورت نے رات میں خواب دیکھی اور دوسرے دن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر یہ خواب بیان کی۔ آپ بہت مغموم ہوئے، یعنی بہت رنجیدہ ہوئے، بہت غمگین ہوئے، بہت آپ کو تکلیف ہوئی یہ بات سن کر کے کہ ان کی بیٹی اس حالت میں ہے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کو جنت میں دیکھا، اس کے سر پر تاج تھا۔ کہیے سبحان اللہ۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حسن بصری جو اللہ کے ولی تھے، انہوں نے اسی لڑکی کو خواب میں دیکھا، تو خواب میں کیا دیکھا کہ اس کے سر پر جنت کا تاج رکھا ہوا ہے۔ جب اس کی ماں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ جہنم کا لباس پہنی ہوئی ہے، لیکن حضرت حسن بصری نے دیکھا سر پر جنت کا تاج تھا۔ وہ آپ سے کہنے لگی آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی اور میری تباہ حالت آپ کو بتلائی تھی، جو آج میرے سر پر جنت کے تاج رکھے ہوئے ہیں، آپ مجھے پہچانتے؟ میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس آ کر کے کہے تھے کہ آپ جو ہے مجھے بتلائیں تو ایسی دعا کہ میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھوں، میں اسی کی بیٹی ہوں۔ آپ نے اس سے پوچھا تیری حالت میں انقلاب کس طرح آیا؟ تم تو جہنم میں تھے، تیری ماں نے تو جہنم کی خبر مجھے دی، لیکن تم جنت میں کیسے ہو؟ میں تمہارے سروں پر جنت کی تاج دیکھ رہا ہوں، آخر کیسے؟ لڑکی نے کہا قبرستان کے قریب سے ایک صالح شخص گزرا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، اس کے درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہم 500 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں ایک نیک شخص کا گزر ہوا، ایک اللہ والوں کا قبرستان سے گزر ہوا تو انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا۔ درود پاک پڑھنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود پاک کی برکت سے 500 قبروں سے عذاب اٹھا لیا، ان میں سے میں بھی ہوں۔ دیکھیں اسی لیے کہا گیا ہے کہ نیک بندوں کو لے کر اپنے والد والدین کی قبروں پر جائیے، ان سے دعا کروائیے، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی لیے لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، عقل مند ہے، وہ عالموں کو لے کر کے جاتے ہیں، مسجد کے امام کو لے کر کے جاتے ہیں، مدرسے کے اسٹاف کو لے کر کے جاتے ہیں، تاکہ جا کر کے دعا کریں یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یقیناً ہماری قبول ہو یا نہ ہو، ہماری پڑھنے میں برابر تلفظ کی ادائیگی ہو یا نہ ہو، لیکن یہ جب عالم پڑھیں گے یا حافظ قرآن پڑھیں گے یا قرآن پڑھ کے ہمارے والدین کے حق میں جب آمین کہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آمین کو قبول کرے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی قبروں پر، ان کے قبروں پر جہاں وہ لیٹے ہوئے ہیں، نیک صالح کو، اپنے مسجد کے امام کو، اپنے مدرسے کے اسٹاف کو لے کر کے ضرور جائیں اور ان سے دعا کروائیں۔ یہ دیکھیں ایک نیک شخص اللہ والا قبرستان سے گزرے تو 500 قبروں سے عذاب اٹھا لیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ جس قبرستان سے عالم کا گزر ہو جائے 40 دن تک قبروں سے عذاب اٹھا لیا جائے۔ 40 دن تک کن سے؟ اگر کوئی عالم دین قبروں کے پاس سے گزر جائے، صرف کچھ پڑھے یا نہیں پڑھے، صرف عالم کا گزر قبرستان سے ہو جائے تو 40 دن تک جو ہے تو ان کے قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔
دیکھیں کتنا بڑا مقام اللہ نے عالموں کو دیا ہے، جن عالموں کی آج ہم قدر نہیں کرتے، جن عالموں کے لیے آج ہم برائیاں سوچتے ہیں، جن عالموں کے لیے ہمارے دل میں خرافات ہے، ان عالموں کا مقام بہت اونچا ہے۔ بات ایک مختصر میں بتا دوں تو 500 قبروں سے عذاب اٹھا لیا۔ نقطہ غور کا مقام ہے کہ حضور پر ایک شخص کے درود بھیجنے کی برکت سے اتنے بہت سے لوگ بخشے گئے۔ ایک آدمی کی درود پاک پڑھنے کی برکت سے 500 لوگ بخشے گئے۔ کیا وہ شخص جو 50 سال سے حضور پر درود بھیج رہا ہو، 10 سال سے درود بھیج رہا ہو، 20 سال سے درود بھیج رہا ہو، قیامت میں اس کی مغفرت نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے کام میں جاتے کام سے آتے درود پاک کو اپنا معمول بنا لے پڑھنا، کہ ہر حال میں ہم نبی پاک پر درود پاک پڑھیں۔ شاعر کہتا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ تو ہمارا یہ معمول ہونا چاہیے کہ ہم دنیا میں رہیں، دین میں کام کاج میں جائیں تو بھی ہماری زبان پر جو ہے تو مصطفیٰ پر درود پاک پڑھنا ہو، اور جب اپنے بستر پر لیٹے اس وقت بھی درود پاک ہو۔ یہ نہیں کہ ہم دوسروں کی چغل خوری غیبت جھوٹ برائی دوسروں کے بارے میں سوچتے رہیں، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، الٹے نقصان ہوگا۔ نقصان کیا ہوگا؟ جن کے بارے میں ہم برا سوچیں گے ہماری نیکیاں ان کے نامے اعمال میں چلے جائیں گی اور ان کا درجہ اونچا ہو جائے گا، وہ نیکیوں میں مجھ سے اضافہ ہو جائے گا، نیکیوں میں مجھ سے زیادہ ان کی نیکیاں ہو جائیں گی۔ تو اسی لیے ہمیں کسی کے بارے میں برا سوچنے سے بچنا چاہیے۔ اس کے بارے میں اگر ہم غلط گمان کرتے ہیں تو الٹے نقصان ہمیں ہی ہے، اس کا کچھ بھی نہیں۔ فرمان الہی ہے گناہ کرنے میں تم منافقوں کی طرح نہ بن جاؤ، گناہ کرنے میں تم منافقوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا اور اس کے خلاف چلنے لگے۔ منافق کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس ہمارے طرح، آپ کے پاس آپ کے طرح، اس کے پاس اس کے طرح، سب خوش، دونوں ہاتھ میں لگو۔ منافق ایسے ہی کام کرتے ہیں، یعنی سب کو خوش کرنا اس کا کام ہے، وہ بھی خوش رہے، یہ بھی خوش رہے، ہم بھی خوش رہے، وہ بھی خوش رہے، یعنی ہم سے کوئی ناراض نہ رہے۔ تو ایسے لوگوں کو منافق کہا گیا۔ کون؟ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ ایسے لوگ کیا ہے؟ منافق ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے، کہیں آپ کی آخرت نہ خراب کر دے۔ کہ گناہ کرنے میں تم منافقوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا اور اس کے خلاف چلنے لگے، شہوات دنیا سے لطف اندوز ہونے لگے اور فریب کاری کی طرف مائل ہو گئے۔ دنیا کی شہوت کی طرف یعنی متوجہ ہو گئے، لطف اندوز ہونے لگے، اس سے اپنے اندر اس کو داخل کرنے لگے اور دھوکہ کی طرف مائل ہو گئے۔ اسی لیے مسلمانوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں